جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ شہباز شریف صاحب کے جو کیس کے حوالے سے جس طریقے سے رپورٹ کیا جا رہا ہے میڈیا میں، اب برطانوی صحافی نے کچھ کہا ہے جس کی وہ سٹوری تھی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اعظم سواتی صاحب کو بلوچستان کی ہائی کورٹ نے تو رہا کروایا یا رہا کیا، ایک طرح سے ایف آئی آرز ان کے خلاف ختم کی، لیکن اس کے بعد پھر حکومت نے اعظم سواتی کے ساتھ کیا کیا، اعظم سواتی صاحب کو وہ کہاں لے گئے، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات ہوگی۔ عمران خان صاحب کے ساتھ آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، اور ریکو ڈک کے حوالے سے بھی تھوڑی سی ہم بات چیت کریں گے آج کی اس ویڈیو میں، جو پاکستان کے اوپر ایک طرح سے جرمانہ ہو سکتا تھا کئی ارب ڈالر کا، وہ اس میں بھی اب پاکستان کی بچت ہوئی ہے۔ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ اچھا، سب سے پہلی چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے۔ اعظم سواتی، آپ کو پتا ہے کہ ان کے خلاف ایف آئی آر پہلے درج ہوئی اسلام آباد میں، کیونکہ انہوں نے کوئی افسران کے حوالے سے، اداروں کے حوالے سے کوئی ٹویٹس وغیرہ کی تھیں، متنازع ٹویٹس تھیں، ان کو وہاں سے جب یہاں پہ گرفتار کیا گیا، پھر یہاں سے ان کو بلوچستان کی پولیس کے حوالے کر دیا گیا، کیونکہ بلوچستان کی پولیس نے بھی ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج کیا تھا وہاں پہ، اور پھر وہ بلوچستان چلے گئے اور متعدد ان کے اوپر ایف آئی آرز تھیں۔ آج بلوچستان کی ہائی کورٹ نے کہا کہ جناب تمام مقدمے ختم کرو، یہ سب بکواس ہے، ختم کریں یہ ایف آئی آرز، چھوڑ دیں ان کو۔ اور ان کو جب چھوڑا گیا تو جناب اس سے پہلے اعظم سواتی کو لینے کے لیے سندھ کی پولیس وہاں پہ پہنچی ہوئی تھی اور اعظم سواتی صاحب کو سندھ منتقل کر دیا گیا۔ اس حوالے سے فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کی ہے، یہ ٹویٹ سامنے آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب لکھتے ہیں کہ اس وقت انسانی حقوق کے حالات یہ ہیں کہ بلوچستان ہائی کورٹ اعظم سواتی پر مقدمے خارج کرنے کا حکم دیتی ہے، وزیر اعلیٰ سندھ کا جہاز کوئٹہ پہنچتا ہے، اعظم سواتی کو سندھ پولیس کے حوالے کیا جاتا ہے، انہی مقدمات میں جو بلوچستان ہائی کورٹ نے خارج کیے ان میں سندھ پولیس گرفتاری ڈالتی ہے۔ اگلی ٹویٹ میں وہ اپنا لکھتے ہیں، پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ کے جہاز پر اعظم سواتی کو لاڑکانہ پہنچایا جاتا ہے، جہاں کمبر پولیس اداروں پر تنقید کا جعلی کیس بناتی ہے اور انہیں لاڑکانہ سے کمبر پہنچایا جاتا ہے۔ یہ ہے پاکستان کے سینئر سیاستدان اور سینیٹر کے انسانی حقوق۔ اچھا، اب یہ فواد چودھری صاحب نے یہ رپورٹ کیا جناب کہ اعظم سواتی صاحب کو سندھ لے گئے ہیں اور وہاں پہ انہی مقدمات میں ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے، جن مقدمات کو بوگس قرار دے کے بلوچستان کی ہائی کورٹ نے ختم کیا، انہی مقدمات میں ان کی گرفتاری ہو گئی ہے اب سندھ میں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، یہ کہنا ہے فواد چودھری صاحب کا، اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے کیا معاملات کیسے چل رہے ہیں، کتنی چیزیں چینج ہوئی ہیں، کتنی چیزیں چینج نہیں ہوئی، لیکن اس میں جو 13 جماعتوں کی جمہوریت ہے اس کا کردار آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ اچھا، دوسری چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے جناب ڈیوڈ روز، وہ صحافی جنہوں نے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے خبر دی تھی ڈیلی میل میں، اور پاکستانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ جناب وہ خبر پہ معافی مانگ لی، اور کل بھی میں نے اپنی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو معذرت کی گئی ہے ڈیلی میل کی جانب سے، وہ اس خبر کا ایک حصہ ہے جو ڈیفڈ کے حوالے سے ہے۔ ٹھیک، وہ ڈیفڈ وہ ہے جو برطانیہ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو غریب ممالک کو جو امداد دیتا ہے، اس کی امداد کے حوالے سے جو سیکشن تھا صرف اس کی تردید کی گئی ہے، یا اس کے اوپر انہوں نے سوری کہا یا معذرت کی ہے، باقی سٹوری کے اوپر کچھ نہیں ہوا اور مقدمے کا کوئی فیصلہ نہیں آیا، یہ آؤٹ آف کورٹ ہی ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے۔ اب لیکن پاکستانی میڈیا نے جس طریقے سے رپورٹ کیا گیا، انٹرنیشنل صادق اور امین معافی، یہ وہ بہت سارا مطلب اس کو ایک بالکل اور رنگ دینے کی کوشش کی گئی، یہ بظاہر ایسا لگا۔ اب اس کے اوپر ڈیوڈ روز صاحب نے ایک تھریڈ لکھی ہے، جو وہ صحافی ہیں جن کی وہ سٹوری تھی۔ ڈیوڈ روز لکھتے ہیں، there seems to be confusion in Pakistani media about the end reached yesterday to the defamation cases brought by، انہوں نے شہباز شریف صاحب کو ٹیگ بھی کیا، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے آئسولیشن میں کر دی، انہوں نے ٹیگ کر بھی کیا اس کو، اینڈ علی عمران یوسف اگینسٹ دا میل آن سنڈے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے ایسا ہے کہ پاکستانی میڈیا میں کوئی کنفیوژن ہے، ان کو سمجھ نہیں آیا کہ سٹوری ہوا کیا ہے، کہ معافی کس چیز پہ مانگی گئی ہے اور رپورٹ کیا کیا جا رہا ہے۔ اب وہ یہ پوری تھریڈ لکھتے ہیں۔ اب آگے ڈیوڈ روز اپنی اگلی اس ٹویٹ میں یہ لکھتے ہیں، the apology issued covers only one point، جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا، ہمیں سمجھ آ گئی، پر وہ جو بڑے بڑے سارے لوگ پڑھتے رہے اور کرتے رہے ان کو شاید سمجھ نہیں آئی۔ اینی وے، ڈیوڈ روز کہتے ہیں جو معافی مانگی گئی ہے، جو معذرت کی گئی ہے، وہ صرف ایک نقطے پہ کی گئی ہے۔ The NAB did not accuse Mr. Sharif of stealing large sums of DFID، وہ جو ڈپارٹمنٹ ہے فورن انویسٹمنٹ کا یا ایڈ کا
جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے ڈیفڈ برطانوی حکومت کا، اس حوالے سے جو مسٹر شریف جو ہے ہم نے جو اپالوجی کی ہے وہ یہ ہے کہ نیب نے مسٹر شریف کو ادھر سے پیسے چوری کرنے پہ الزام نہیں لگایا. وین ہی واز چیف منسٹر آف پنجاب، جب وہ چیف منسٹر آف پنجاب تھے، ان کے اوپر نیب نے کوئی ایسا الزام نہیں لگایا کہ انہوں نے ڈیفڈ کے فنڈ سے کوئی چیز چوری کی ہے. آگے وہ لکھتے ہیں دا نیوز پیپر ہیز ناٹ اپالوجائزڈ فار ادر ایلیگیشنز ان دا آرٹیکل. جو دیگر ایلیگیشنز لگے گئے ہیں اس میں پیسے آنے کے، یہ وہ اکاؤنٹس میں منی لانڈرنگ جو بھی ہیں، اس کے اوپر نیوز پیپر نے کوئی معافی نہیں مانگی، کوئی معافی نہیں مانگی، نہ کوئی عدالت کا فیصلہ آیا ہے. یہ بڑا سمجھنے کا پوائنٹ ہے. یہ انہوں نے خود اپنی ٹویٹ کے اندر لکھا ہے. سچ ایز دوز کورنگ اللیجڈ منی لانڈرنگ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جیسا وہ الزام ہے منی لانڈرنگ کا، اس کے اوپر کوئی معافی نہیں مانگی گئی. سی بلو، پھر انہوں نے نیچے وہ جو ہے وہ تصویر بھی لگائی ہوئی ہے جو کل اپالوجی ہوئی تھی، اس کے انہوں نے وہ بھی جو شیئر میں نے بھی کل آپ کے ساتھ کی تھی کہ اپالوجی ہوئی کس چیز پہ. آگے وہ لکھتے ہیں کہ شریف اینڈ یوسف ہیو ناٹ ایشوڈ ریپلائز ٹو آور ڈیفینسز. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آرٹیکل کے جب انہوں نے کیس کیا ہم پہ، مسٹر شریف نے اور مسٹر یوسف نے، ان دونوں کے اوپر جب ہم نے کیس کیا، انہوں نے ہمارے اوپر کیس کیا آرٹیکل کے حوالے سے، تو ہم نے آگے سے اپنے ڈیفینس، اپنا دفاع وہاں پہ پیش کیا، اپنے آنسرز جمع کرائے کورٹ میں. تو انہوں نے آگے سے ابھی تک ہمارے اس دفاع کے جواب میں کوئی چیز عدالت میں جمع نہیں کرائی ہے. دیٹ کمپلائی ود دا ریکوائرمنٹ آف انگلش لا. ٹھیک ہے، جو انگلش لا کے مطابق جو بھی ہم نے کیا. دوز ڈیفینسز دیر فور اسٹینڈ اینڈ آر پبلک ڈاکومینٹس. جو ڈیفینس ہم نے ان الزامات کے حوالے سے اپنا ڈیفینس پیش کیا کہ ہم نے یہ الزام کیوں لگائے منی لانڈرنگ کے یا دیگر جو الزامات تھے، وہ الزامات ہم نے کیوں لگائے، اس کے اوپر جو ہم نے اپنا ڈیفینس وہاں پہ پیش کیا، اس کے اوپر جو شہباز شریف صاحب اور عمران یوسف صاحب، ان لوگوں نے کوئی، علی عمران یوسف صاحب، انہوں نے کوئی جواب جمع نہیں کرایا اپنا. اور ہمارا ڈیفینس آج بھی پبلک ڈاکومنٹ ہے اور آج بھی عدالت کے اندر موجود ہے وہاں پہ انگلش لا کے مطابق. آگے وہ لکھتے ہیں ڈیوڈ روز اپنی ٹویٹس کے اسی تھریڈ کے اندر ہی، دا نیوز پیپر ہیز ناٹ پیڈ مسٹر شریف اور مسٹر یوسف آئیدر ڈیمیجز اور کاسٹ. نیوز پیپر نے کوئی ڈیمیجز پے نہیں کیے، ایون کہ جو ان کا خرچہ آیا ہے جو کیس لانے پہ وہ بھی ہم نے پے نہیں کیا. And it has not waived the cost orders made against them by Mr. Justice Nicklin last month. اور جو پچھلے مہینے جسٹس صاحب نے وہاں کی عدالت نے جو لگایا تھا ان کے اوپر کاسٹ آرڈر دیا تھا، وہ بھی ہم نے ویو نہیں کیا، ان کو وہ بھی پے کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ بھی انہوں نے بڑا کلیئرلی یہ چیز بھی کہی. اچھا، ایک اور چیز انہوں نے جو آگے ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا اپنی اس تھریڈ میں کہ مسٹر شریف اینڈ مسٹر یوسف ہیو سیٹلڈ دیئر کلیمز، دا کیس از دیئر فور اوور. انہوں نے اپنا جو کلیم ہے وہ سیٹل کر دیا ہے، کیس اوور ہو گیا. دا نیوز پیپر ہیز ریمووڈ دا آرٹیکل فرام دا انٹرنیٹ. ہم نے وہ آرٹیکل انٹرنیٹ سے ہٹا دیا ہے. آئی شیل بی میکنگ نو کامنٹ آن دی اینڈ ٹو دیز پروسیڈنگز. جو یہ اینڈ ہوا ہے دیز پروسیڈنگز کا، اس کے اوپر میں اور کوئی اب کامنٹ نہیں کروں گا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کو رپورٹ کس طرح کیا جاتا رہا اور اصل میں یہ کیس ہے کیا، ہوا کیا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کلیئرلی بتایا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، ہم نے نہ ان کو ڈیمیجز دیے نہ کچھ. ایک نقطے کے اوپر معافی کی گئی ہے، جو باقی ایلیگیشنز ہم نے لگائے تھے اس پہ نہ ہم نے معافی مانگی ہے، اور اسی آرٹیکلز کے حوالے سے جو ہم نے دفاع پیش کیا تھا عدالت میں اس کا جواب آج تک انہوں نے نہیں دیا، اور نہ ہم نے ان کو کوئی کاسٹ پے کی ہے، نہ ہم نے ان کو کوئی ڈیمیجز پے کیے. تو یہ کلیئرلی بڑا سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ڈیوڈ روز کو پاکستانی میڈیا کے اندر کوریج دیکھ کے یہ لگا کہ پاکستانی میڈیا جو ہے اس میں کوئی کنفیوژن ہے، وہ کنفیوز ہو گیا. بڑی جلدی کنفیوز ہو جاتا ہے پاکستانی میڈیا. میں خود کنفیوز ہو جاتا ہوں، مجھے بھی سمجھ نہیں آتی. شکر ہے آج وہ ڈیوڈ روز نے کچھ چیزیں یہ کی ہیں تو مجھے بھی کچھ چیزیں سمجھ آئی ہیں. ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں بڑی جلدی اس طرح کی چیزوں پہ. اینی وے، ایک اور چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کی کوئی ایک بیٹی ہے مبینہ طور پہ، اور ٹیرن وائٹ، ان کے حوالے سے اب کوئی کیس دوبارہ اٹھ رہا ہے. یہ ماضی میں بھی اٹھتا رہا ہے. آج میری افتخار درانی صاحب سے بات ہو رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کے. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ جو ہے اس کے اوپر آپ کیا بتاتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیس کیا ہوگا. انہوں نے کہا کہ یہ افتخار چودھری نے جو سابق چیف جسٹس ٹیرن وائٹ جو افتخار چودھری ہیں، انہوں نے ان کے حوالے سے عمران خان کے اوپر 5 عدالتوں میں کیس کیے ہیں 2018 سے.
تو یہ پہلے بھی اس طرح کے کیس ہوتے رہے. ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا. پر جس طرح بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں نا کہ خان صاحب کو ریلیف مل جائے گی 25 مئی کے بعد جناب 6 دن میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ پروجیکٹ عمران خان اصل میں یہ نہیں ہے کہ پروجیکٹ عمران خان کو لانا ہے اقتدار میں. پروجیکٹ عمران خان اس وقت چل رہا ہے اور وہ یہ لوگ چلا رہے ہیں اس وقت حکومت والے, اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کرنا ہے, -1 کرنا ہے. لیول پلئنگ فیلڈ تبھی بنے گی جب جو ہے خان نہیں ہوگا. تو یہ وہ کوششیں ہو رہی ہیں. اینی وے آنے والے دنوں میں مجھے کوئی خان صاحب کو ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آتا, لیکن حتمی میں اپنی رائے جو ہے نا, حتمی اپنی رائے وہ میں دسمبر کے آخری مہینے کے بعد قائم کروں گا. اس کی ایک وجہ ہے, وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. دسمبر کے 25 تاریخ کے بعد میں آپ کو بتا سکوں گا کہ کوئی چیزیں چینج ہو رہی ہیں یا نہیں. فی الحال جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اینی وے ایک اور چیز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, وہ اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات جو ہوئی پریزیڈنٹ صاحب سے, اس میں بنیادی طور پہ یہی کہا گیا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں, ملک کے حالات بڑے خراب ہیں, اکانومی بڑی خراب ہے, اور یہ اور وہ. کیا اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. یہ ایک طرف سے مذاکرات کے لیے جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ جناب ہم سے بات کریں, مذاکرات کریں. دوسری طرف جو ہے اگلے دن اس طرح کے پیغامات دیے جاتے ہیں کہ جناب کرو. وہ بھی رانا ثناء اللہ صاحب کا آج کا جو بیان ہے کہ عمران خان توڑ دے اسمبلیاں, یہ کر دے وہ کر دے, تو کوئی اس کا حل نہیں نکلے گا. اور یہ جو ہے جان کے ایک طرف سے کہا جاتا ہے جی دیکھیں جی ہم تو پیغام لے کے گئے, دوسری طرف سے اس طرح کا بیان آ جاتا ہے. اور پی ٹی آئی اور ان کے درمیان اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے گی اور چیزیں حل ہو جائیں گی اور یہ لوگ کسی چیز کے اوپر متفق ہو جائیں گے, مجھے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہاں دیگر گیمیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ بہت ساری گیمیں ہیں. پنجاب میں گیمیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے حوالے سے کچھ صحافیوں نے خبریں بھی دینی شروع کر دی ہیں کہ جی اسی تمہیں خبراں دیں دیں, یہ خبر ہے تو یہ ہو جائے گا, تو مرشد وہ ہو جائے گا, تو مرشد وہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. اس طرح کی خبریں آنے شروع ہو گئی. لیکن کچھ دوست میرے خبریں دینے میں تھوڑی سی جلدی کر دیتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم کی حکومت اور عمران خان صاحب مذاکرات کامیاب ہوں گے. باقی آنے والے دنوں میں پتہ چلتا ہے کہ چیزیں کس طرف جاتی ہیں. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ.